تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق علیہ۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات پر رحمت اور شفقت فرمانے والے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو جائے اللہ رب العالمین بہر صورت اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور آسانی کا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات اپنے بندوں کے حق میں پسند بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ خود رحمت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں، اللہ کی سب مخلوقات کے ساتھ رحمت اور شفقت کا ہی معاملہ کریں، یہی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مبارک احادیث اسی حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ ہم بھی نرمی کا معاملہ کیا کریں، سختی، شدت، ڈانٹ ڈپٹ، اگلے کو ذلیل کر کے رکھنا، مجبور اور تنگ کر کے رکھنا، یہ شیطانی حرکت ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہلی حدیث جو پڑھی ہے اس میں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، غربت اور فاقے کی ماری ایک عورت اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں سمیت میرے گھر آئی اور مجھ سے سوال کیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ گھر میں سے کچھ ملے جو اس کو دے کر بھیجوں، یہ خود بھی بھوک کی حالت میں ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بچیاں بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، دنیا یہاں ٹھہرتی نہیں تھی، جتنا بھی آتا حضور تقسیم فرما دیتے۔ تلاش کرنے کے باوجود گھر میں سے صرف ایک کھجور ملی، تو میں نے سوچا کہ خالی بھیجنے سے بہتر ہے یہی دے دوں۔ یہ ہے دونوں جہانوں کے سردار کا گھر۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ گھر اچھا ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ پیسے بھی ڈھیر سارے ہوں، بہت سے پیسے ہوں گے تو گھر اچھا ہوگا، ضروری نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ گھر میں سنگ مرمر، ٹائل، شیشہ اور کیا کچھ لگا ہوا ہو۔ اچھے اور اعلیٰ گھرانے یوں بھی دیکھے گئے کہ پورے گھر کی تلاشی لی گئی اور ایک کھجور کا دانہ نکلا بس، اور پھر ان کا بھی کمال کہ وہ بھی صدقہ کر دیا۔
اب جب اس عورت کو ایک کھجور کا دانہ ملا تو وہ خود بھی بھوک سے بے چین تھی، بچیاں بھی۔ اس نے کھجور کے 2 حصے کیے، آدھی ایک بچی کو کھلا دی اور آدھی دوسری کو۔ فلم تطعم منها شیئا، اور خود اس میں سے نہ چکھا، بچیوں کو دے دی۔ کہتے ہیں کہ میرا دل تو بڑا تھا کہ میں اس کو اچھا بھلا کھانا کھلاؤں، لیکن یہی تھا اور یہ میں منظر دیکھ رہی تھی اور مجھے بڑا عجیب لگا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے۔ بھوک صرف بچوں کو نہیں لگی، اس کو بھی لگی ہے۔ اس نے خود چکھنا ہی گوارا نہیں کیا اور اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا۔ کہتے ہیں وہ نکلی تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں اس واقعے سے متاثر تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن۔ عورت کے ساتھ دونوں بیٹیاں تھیں، فرمایا کہ جسے اللہ بیٹیاں دے، جسے اللہ بیٹیاں دے اور وہ اپنے محدود حالات ہونے کے باوجود ان بیٹیوں سے اچھا معاملہ کرے۔ اچھے معاملے سے دوسری جگہ واضح طور پہ موجود ہے کہ اچھی تعلیم دلوائے اور اچھی تربیت کرے۔ تعلیم صرف وہ نہیں جو اسکول میں ہوتی ہے، دین کی تعلیم بھی ہو اور دنیا کی بھی ہو، دینی شعور بھی پورا ہو اور ادب بھی سکھائے، تربیت اچھی۔ تو تربیت جہاں دینی حوالے سے ہے کہ نماز روزے وغیرہ کی پابند ہو، وہاں دنیاوی تربیت بھی ضروری ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دنیاوی تربیت میں اپنے بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کا خیال کرنا، رشتے کا لحاظ کرنا، خاوند کا احترام کرنا، خاوند کی خدمت کرنا اور اس کے والدین کو اپنا والدین سمجھنا، اس کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھنا اور اچھے انداز سے بولنا، سوچ کے بولنا اور جھگڑے سے بچنا، خاموش رہنے کی کوشش کرنا اور گھر میں رحمت بن کے رہنا، یہ اس کے مزاج میں اترا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اخلاق ہے۔ کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ دینی تعلیم بھی حاصل کر لی لیکن تربیت کوئی نہیں، تربیت نہیں، یہاں کی وہاں لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، 2 گھروں کو لڑا دیا۔ دینی تعلیم حاصل کی لیکن تربیت کوئی نہیں، حلال حرام میں فرق نہیں، بڑے سے بولنے کی تمیز نہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سکول کی تعلیم حاصل کر کے بھی یہی حالات ہوتے ہیں۔ دونوں جگہ قصور تعلیم کا نہیں ہے، نہ دینی تعلیم بد اخلاقی سکھاتی ہے اور نہ ہی سکول کی تعلیم بد اخلاقی سکھاتی ہے۔ پھر یہ کہاں سے آتی ہے بد اخلاقی؟ بھئی تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ تعلیم آپ نے دی ہے، تربیت دی نہیں ہے۔ جب تربیت نہیں دی تو اس سے نظام نہیں چلے گا۔ لاکھ مرتبہ آپ کسی آدمی کو لیکچر دو کہ گاڑی یوں چلاتے ہیں، بیٹھتے ہی یہ کرتے ہیں، پھر یہ چیک کرتے ہیں، پھر ایسے، یہ گیئر اور یہ کلچ اور یہ سارا کچھ ویسے سمجھاتے رہیں، لیکن صرف یہ تقریریں سنانے سے وہ ڈرائیور ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے تعلیم دی ہے، ماشاءاللہ اچھا کیا ہے، لیکن تربیت آپ نے کوئی نہیں کی۔
تربیت یہ ہے کہ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں اور ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کو بتاتے رہیں، وہ چلائے گا تو اسے چلانا آئے گا۔ تو اسی طرح جو علم سیکھا ہے وہ ایک صرف علم ہے، تعلیم ہے، تعلیم کے بعد تربیت کی الگ سے ضرورت ہے۔ لہٰذا تربیت بھی بچیوں کی بہت بہترین ہونی چاہیے، اور ضروری ہے کہ جہاں دین یا دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں وہاں گھر کا نظام چلانے کی تربیت بھی دیں۔ گھر کی صفائی، کھانا پکانا، جو کچھ ہوتا ہے گھروں میں، ان کاموں کی بھی باقاعدہ ٹریننگ دیں ان کو۔ ان کاموں کی تربیت ہوگی تو یہ اگلے گھر میں جا کے راحت کا سبب بنیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ بیٹیاں دے اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے ان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹیاں اسے جہنم میں جانے سے روک لیں گی انشاءاللہ۔ بیٹیوں کا خیال کرنا، ان کا کھانا پینا پہننا اچھا کرنا، اچھے سے مراد کہ وہ اچھا بھی ہو اور دینی لحاظ سے بھی اچھا ہو، ایک اچھے مسلمان کے طور پہ بھی اچھا سمجھا جاتا ہو، اور ان کی تعلیم اور تربیت اچھی کرنا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ فرمایا جو یہ کرے تو یہ بچیاں اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گی، الا کن لہ سترا من النار، جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ پاک بیٹیاں دیں تو یہ جنت کے ٹکٹ ہیں۔ جتنی بیٹیاں ہوں اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ دنیا میں ہمیں ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ ان کا بھائی نہیں ہے یا ایک آدھ بھائی ہے اور اتنے مسائل بنیں گے اور کیا کچھ ہم چلائیں گے، لیکن اللہ پاک کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا توکل اللہ کی ذات پہ تو اپنے اوپر بوجھ نہ لیں، اللہ سے مانگتے رہیں، فکر کریں، لیکن ٹینشن نہ لیں، اور اللہ پاک کی اس نعمت کی قدر کریں، ان کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کریں، انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ یا تو وہ اپنا بیٹا تھا یا حضرت سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کا بوسہ لیا، ایک دیہاتی آیا، وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، اتقبلون الصبیان فما نقبلہم، آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم تو کوئی نہیں کرتے پیار، ہم نے تو نہیں کبھی بوسہ لیا بچوں کا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، اپنی ہی اولاد ہے لیکن جی مجھے بچہ اٹھا کے چلتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اس قسم کے عجیب عجیب باتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو عربوں میں تو نخوت اور تکبر بہت زیادہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں سے پیار کریں یہ ہماری بےزتی ہے، ہم تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اور بچہ ہے پڑھ رہا ہے بس ٹھیک ہے، بڑا ہو جائے گا خود ہی۔ تو پوچھنے لگا وہ دیہاتی کہ آپ بچوں سے پیار کر رہے ہیں، ہم تو کوئی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَ أَمْلِكُ لَكَ إِن نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، فرمایا اگر اللہ نے آپ کے دل سے رحمت چھین لی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے دل میں تو اللہ کی رحمت موجود ہے، اسی رحمت کے سبب ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا
وضم اصابعہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی فضیلت سنائی، بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی پرورش۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 2 بیٹیوں کی پرورش کر لے، زیادہ والے کا تو زیادہ فضیلت ہے نا، اجر زیادہ ہے۔ 2 بیٹیوں کی جو پرورش کر لے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ شخص یوں ہو گئے، یوں وضم اصابعہ، آپ علیہ السلام نے انگلیوں کو جوڑ لیا، یوں ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام کا اتنا قرب ملے گا بچیوں کی پرورش، بیٹیوں کی پرورش کرنے پر۔ اور ان کی پرورش، ہمارے ہاں پرورش کا ایک ہی مطلب ہے کہ کھلاؤ پلاؤ کھلاؤ پلاؤ کھلاؤ پلاؤ، بس منہ مانگا دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، یہ پرورش ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی انسانی کمال ہوتا تو بھینس کے رتبے ہم سے بہت زیادہ ہوتے، ہم اتنا نہیں کھا سکتے جتنا وہ کھاتی ہے۔ ہاتھی بہت زیادہ کھاتا ہے، کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہوتی، لیکن وہ جانور کہلاتے ہیں۔ تو کھانا پلانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اللہ نے جو گنجائش دی ہے، اپنی گنجائش کے مطابق ہم نے بچوں کو کھلانا ہے، کیوں نہیں کھلانا؟ لیکن کیا ساری تربیت یہی ہے، ساری پرورش یہی ہے؟ نہیں، کھانا کھلانا بھی ہے، ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اور ساتھ روحانی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ کلمہ سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم دینا، نماز کی عادت ڈالنا، اللہ رب العالمین کا تعارف کروانا، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے دلوں میں گھول گھول کے ڈالنا، تاکہ ایک بہترین مسلمان، اچھے اخلاق والے، سمجھدار، عزت کرنے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے، لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بھی بنے، اور ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ بھی ان کی ضروریات پوری ہوں۔ یہ پرورش ہے۔ تو فرمایا جو 2 بچیوں کی پرورش کرے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں جوڑ دیں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو جوڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، اپنے مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کرو۔ فرمایا وہ ظالم ہو یا مظلوم، ہر صورت میں بس اس کا مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ابھی ظالم ہو تو ہم اس کی مدد کریں؟ یہ سمجھ نہیں آتا۔ مظلوم ہو تو مدد کریں، یہ تو ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کو ظالم سے بچاؤ، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچاؤ، ظلم نہ کرنے دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی زیادتی کرنے لگا ہے، تو یہ زیادتی کرنے والا جو زیادتی کرے گا، اگلے کو دکھ رہے گا کچھ عرصہ، بعد میں ختم ہو جائے گا، اور زیادتی کرنے پر اس سے جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ تو اس کو سمجھاؤ کہ اگلے کو آپ تھوڑی تکلیف دے رہے ہو، اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں ڈال رہے ہو۔ تو ظالم کی مدد کرو سے مراد کہ ظالم کو ظلم سے روک لو، بچا لو، نہ کرنے دو ظلم۔ ایک تو یہ کہ موقع پہ دیکھا کوئی زیادتی کر رہا ہے، ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرا یہ کہ اپنے ملنے والوں کی تعلیم، تربیت، مزاج بناتے رہیں،
کہ بھائی کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے. جب ہم بیٹھتے ہیں 2-2 گھنٹے گپ شپ لگاتے ہیں، وہاں اس انداز کی گفتگو ہونی چاہیے کہ زیادتی نہیں کرنی، 1 روپے کی زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ. فضول بلا وجہ کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. جب تک 100% تحقیق نہ ہو الزام نہ لگا دیں، الزام نہ لگائیں. اور فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، کہ ظلم کے نقصانات اس کے سامنے بیان کرتے رہو. فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. مظلوم کی مدد کیا کہ اس کو ظالم سے بچائیں، اور ظالم کی مدد کیا کہ اس کو ظلم سے بچا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم جتنا بھی لوگ ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، تھوڑا کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، مالی ہے، اخلاقی ہے، کسی لحاظ سے بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، فرمایا یہ ظالم اپنے لیے قیامت کے دن اندھیرے جمع کر رہا ہے. قیامت کے دن اپنے لیے اندھیرے اکٹھے کر رہے. اور دیکھیں اگر بالکل امن سکون ہو، خوشی کا موقع ہو، اور 100% اندھیرا ہو جائے، کچھ نظر نہ آئے کیا ہے سامنے، تو بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، گھبرا جاتا ہے. پرسکون ماحول ہو اس میں گھبرا جاتا ہے. اور قیامت کا دن سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، شدید ہولناکی کا دن ہے. اور اس دن نظر ہی کچھ نہ آئے، اس دن اندھیرے ہوں، تو یہ کئی گنا اذیت بڑھ جائے گی، اس کی گھبراہٹ بڑھے گی. تو ظالم جب بھی ظلم کرتا ہے اپنے لیے اندھیرے جمع کر رہا ہے. قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے، قرآن پاک میں مذکور ہے. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جدھر جائیں گے روشنیاں آگے آگے روشنیاں پھیلتی جائیں گی. جدھر جائیں گے، ادھر مڑیں گے تو ادھر روشنی پھیل جائے گی، ادھر جائیں گے تو ادھر روشنی پھیل جائے گی. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اندھیروں میں ہوں گے. قرآن پاک میں ذکر ہے، ایک آدمی دوست ہے، اچھا واقف ہے ایک آدمی دوسرے کا، یہ بد اعمال تھا، یہ اندھیرے میں ہے. قریب سے کوئی اچھا دوست گزرا، نیک روشنیوں والا، تو وہ جب گزرے گا نا تو یہ اس کو بلائے گا، کہے گا انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہر یار ٹھہر، میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں، میں بڑا گھبرایا ہوا تھا اندھیرے میں، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ تو بڑی روشنی ہے، مجھے بھی ساتھ لے لو. انظرونا نقتبس من نورکم، جیسے ہی کہے گا نا وہاں سیکورٹی والے کھڑے ہوں گے. کون بلا؟ فرشتے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو پکڑ کے جھٹک دیں گے، جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جا کے نور تلاش کرو، کوئی روشنی نہیں ہے. فضرب بینہم بسور، یہ دوڑنے کی کوشش کرے گا کہ میرا دوست بھی ہے تو اس کے پاس روشنی ہے، میں اس کے ساتھ رہ لوں، لیکن جب کوشش کرے گا تو ان کے درمیان دیوار حائل کر لی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، دیوار کے اس طرف عذاب ہی عذاب، کیونکہ عذاب والے لوگ ہیں، دیوار کے اس طرف اللہ کی رحمتیں ہوں گی. تو یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ ضائع نہیں جاتے. لوگ کہتے ہیں میں اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں مالی لحاظ سے پریشان ہوں. آپ ضرور پریشان ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ نمازیں ضائع ہیں، یہ نہ سمجھیں. لوگ کہتے ہیں میں اتنے عرصے سے تہجد گزار ہوں لیکن میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، تو آپ کے تہجد ضائع نہیں جا رہے. اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں
تو یہ دنیا کی چھوٹی تکلیف ہے، اور آخرت کی بڑی تکلیفوں میں آپ بڑی نعمتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، تو ضائع نہیں جائے گا۔ یہ خزانے ہیں جو آپ جمع کر رہے ہیں، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر آخرت میں معلوم ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ فرمایا ایک تو یہ کہ مسلمان مسلمان پہ خود ظلم نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہمارا کوئی مسلمان بھی ایسا ہو جو کسی پریشانی میں ہو تو ظالم کے حوالے نہیں کر دینا، بھئی ٹھیک ہے ظالم جانے یہ جانے مجھے کیا، نہیں۔ آپ بہتر سے بہتر انداز میں اپنے مسلمان بھائی کو ظالم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا کہ ظالم سے بچانا بھی ہے اور خود بھی ظلم زیادتی کبھی بھی مسلمان پہ نہیں کرنی۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ فرمایا جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگ جائے، جتنی دیر وہ بھائی کی ضرورت پوری کرنے پہ لگا ہوا ہے، اس کے کام میں ہے، اس کے ساتھ گیا ہوا کسی کو ملنے کے لیے، اتنی دیر اللہ رب العالمین اس کے کام بناتا رہے گا۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے دنیا میں، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرمائیں گے۔ قیامت کے دن کی تو ایک ہی تکلیف ہے کہ اللہ جہنم سے بچائے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھ لیں گے۔ کسی مسلمان کا پردہ رکھ لے۔ ہمیشہ عادت بنانی چاہیے، جو بات جہاں سے سنی ہے وہیں چھوڑ دیں۔ کسی کا عیب دیکھا ہے سنا ہے، بس اپنے آپ کو ہی بھلا دیں، اور کسی آدمی کو کبھی بھی تانا نہ دیں۔ یہ تانا دینا بربادی ہے، اپنی بربادی۔ کسی مسلمان کا عیب پھیلانا شروع کر دینا، وہ ایسا اس نے یہ کہہ دیا یہ کر دیا، پھیلانا شروع کر دینا، یہ اپنی بربادی ہے۔ اس لیے فرمایا جو کسی مسلمان کا عیب چھپا لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ ایک ہے ذو سلطان مقسط، ایک تو وہ جو عادل بادشاہ ہو، بادشاہ ہے لیکن عدل و انصاف بہت کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا کسی سے۔ دوسرا آدمی ہے متصدق موفق، آدمی صدقہ کرنے والا، اور صدقہ بہت زیادہ کرنے والا، جب کوئی آیا اس کی مدد کر دی، جب کوئی آیا اس کا تعاون کیا، لگے رہے دیتے رہے۔ جو کھلے ہاتھ والا، اللہ کے لیے کھلے دل والا ہو، تو انشاءاللہ یہ اس کا مزاج یہی بتا رہا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو انتہائی رحم دل آدمی ہے، رحم دل اور نرم مزاج ہے، رحم دل ہے، نرم مزاج آدمی ہے،
ہر مسلمان ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا، فرمایا اس آدمی کا یہ مزاج یہی بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن یہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نرم مزاجی بڑی پسند ہے۔ بات شروع بھی یہیں سے ہوئی کہ اللہ پاک کو نرمی اور شفقت بڑی پسند ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں صرف اپنے سخت مزاج ہونے کی وجہ سے، بات بات میں روک ٹوک، بات بات میں روک ٹوک، بات بات میں خراب کرنا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا۔ یہی زبان پہ اور زبان پہ ہے ہی کچھ نہیں، یہی زبان پہ ہے اور کچھ بھی زبان پہ نہیں آتا۔ تو یہ نرمی، ہاں کوئی ناجائز بات ہے وہاں دیوار بن جائے، رکاوٹ بنے، اپنے گھر میں ہو یا جہاں بھی ہو، ناجائز بات ہو تو رکاوٹ بنے، اور ناجائز بات کے علاوہ جائز حدود میں اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ملنے والوں کو نرمی اور آسانی دینی چاہیے۔ جائز حدود میں نرمی اور آسانی دینی چاہیے، وہ جیسے کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں کوئی ناجائز معاملہ آئے تو وہاں پہ رکاوٹ بننا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ادب سکھایا، فرمایا جہاں تم لوگ دو بیٹھے ہو، جہاں تم دو بیٹھے ہو تو کسی اور کے ساتھ سرگوشی نہ کرو۔ چند لوگ بیٹھے ہیں، دو ہیں، دو سے زیادہ ہیں، ان میں سے دو آدمی سرگوشی شروع کر دیں۔ سرگوشی کہتے ہیں چپکے چپکے باتیں کرنا۔ سرگوشی فارسی زبان کا لفظ ہے، دو لفظوں سے جڑ کے بنا ہے، سر سے اور گوش۔ گوش کان کو کہتے ہیں، گوش، سر گوشی، یعنی کسی کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کچھ کہنا، چپکے چپکے چوری چوری کہنا، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ فارسی زبان بڑی دلچسپ زبان ہے، اس کے اکثر لفظ ایک ایک، دو دو، تین تین ایسے جڑ جڑ کے بنے ہوتے ہیں، جیسے خرگوش۔ خر فارسی زبان میں گدھے کو کہتے ہیں اور گوش کان کو۔ تو خرگوش کا مطلب وہ جانور جس کے کان گدھے جیسے ہیں، تو اس کے کانوں کی وجہ سے اس کا نام ہی فارسیوں نے خرگوش رکھ دیا۔ عربی زبان میں اسے ارنب کہتے ہیں، ارنب، خرگوش۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آئے، انہوں نے ہم سے پانی مانگا، ہم نے پیشاب کر دیا۔ یہ کیا کیا؟ غلط کیا نا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے گھر مہمان آئے، انہوں نے ہم سے پانی مانگا، ہم نے پیشاب کر دیا۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، ہم نے پیش آب کر دیا۔ انہوں نے پانی مانگا، ہم نے پانی پیش کر دیا۔ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سرگوشی نہ کریں، سرگوشی۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ وہ سرگوشی کرنے والے دو بندے باقیوں کے خلاف نہیں بات کر رہے، آپ کو سازش نہیں کر رہے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ آپ نہیں کر رہے۔ دیکھنے سے لگتا ہے یار یہ دو بندے جو سرگوشی کر رہے ہیں پتہ نہیں میرے خلاف ہی کوئی سازش کر رہے ہوں گے۔ اور اسی سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور دو پٹھان بھائی بیٹھے ہوں تو پشتو نہیں بولنی چاہیے۔ آپ پشتو بولیں گے ہم سوچیں گے پتہ نہیں کیا کرنے لگے۔ زبان وہ بولیں جو سب کو سمجھ میں آئے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو دو آدمیوں کے لیے جائز نہیں
کہ دو آدمی سرگوشی کریں، اس سے کبھی کبھی تو تھوڑا محسوس ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں خاندان میں. کہیں نا معاملات پہلے کشیدہ ہوتے ہیں، اور جس آدمی پہ اعتبار نہ ہو نا، شک ہو جس پہ، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہو تو بندہ کہتا ہے ضرور کوئی شرارت ہے اس کے اندر بھی. تو جہاں پہلے سے ذہن اس طرح کے ہوں وہاں دو آدمی سرگوشی شروع کر دیں تو مفت میں ایک فساد کھڑا ہو جائے گا، نہ جانے کب تک اس کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی محفل میں سرگوشی نہ کرو. کوئی الگ بات ہے تو علیحدہ جب ہوں گے تو کر لینا، لیکن محفل میں بیٹھ کے دوسروں کے سامنے ایسی گفتگو جائز نہیں ہے، منع کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان کوئی نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. معلوم ہوا اپنے پڑوسیوں کو تکلیف سے بچانا یہ بڑا ضروری ہے. سوچ سمجھ کے محلے داری میں رہنا چاہیے. ہماری کسی غلطی کی وجہ سے سوچ سمجھ کے کبھی بندہ غلطی کرتا ہے، کبھی ویسے ہی ہو جاتی ہے، نہیں دھیان ہوتا. دونوں طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر تکلیف پہنچی ہے تو جا کے معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں. تو یہ ضروری ہے. فرمایا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے. پڑوسی کون ہوتا ہے؟ ایک تو وہ جس کے گھر کے ساتھ ہمارا گھر ہے یا قریب قریب میں گھر ہے. ایک پڑوسی وہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے محکمے میں کام کر رہا ہے، ہمارا سینئر ہے، ہمارا جونیئر ہے، وہ بھی تو پڑوسی ہے نا. ہر وقت کا واسطہ تو ان سے بھی پڑتا ہے. تو اپنے سے اونچے نیچے والے ان لوگوں سے بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے اور تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور پڑوسیوں میں وہ بھی شامل ہے جو درس حدیث میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، جو نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو بس میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اگلی سیٹ پہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہے، یہ بھی پڑوسی ہے. آج کل بڑی مصیبت ہوتی ہے، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے اور بس موبائل پہ جناب فل آواز لگائی ہوئی ہے، فیس بک چل رہی ہے، کبھی نعت، کبھی گانا، کبھی حلال، کبھی حرام. تو یہ سارا کچھ فضولیات چل رہی ہیں. اور بھائی آپ نے یہ زہر پینا ہے تو پیو، لیکن ہینڈ فری کا دور ہے یار، ہینڈ فری لگا لو، بلوٹوتھ استعمال کرو. پوری بس کو ذلیل کر رہے ہیں. ایک بیچارہ تھکا ہوا ہے، اس کے کان میں فضول آوازیں جا رہی ہیں، دوسرا سونا چاہتا ہے، تیسرا ذکر کر رہا ہے، ساتھ باپردہ خاتون بیٹھی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا فضولیات لگا رکھی ہے. تو بھئی آپ حضرات میں سے جب کوئی سفر کرے تو موبائل کو یا تو جیب میں رکھیں یا کوئی خیر کا کام لیں. اس میں ایپ ہے، قرآن پاک نکالیں، تلاوت شروع کر دیں. جب تھک جائیں تو اس کو جیب میں ڈال لیں. تسبیح پاس نہیں ہے، اس میں ایپ کر لیں، پلے سٹور سے بھی تسبیح ملتی ہے، ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں پلے سٹور سے. تسبیح کر لیں، وہ کاؤنٹر لگا لیں اور تسبیح اللہ اللہ کریں. تھک جائیں تو جیب میں ڈال لیں. آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں، خود بھی آرام نہیں کرنا، پوری بس کا آرام بھی حرام کرنا ہے. تو ایسا نہیں، سفر کرنے کے بھی کوئی آداب ہیں، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، پوری زندگی کے نہ صحیح، گھنٹے دو کے صحیح، لیکن پڑوسی ہیں. تو بیٹھے اور بیٹھتے ہی کسی کا نہیں پتہ، عجیب لوگ ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کی، بس ایک اپنی ان کی ٹیون ہے، اسی میں رہنا ہے بس. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماحول کو دیکھنا چاہیے میں کہاں بیٹھا ہوں، میرے اس فعل سے کسی کو تنگی تو نہیں ہوگی. آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو رہنے دیں، ذرا سا بھی شک ہے نا، کوئی تنگ ہوگا تو چھوڑ دیں. اگر کچھ ضرور سننا ہے تو وہ کانوں میں ڈال لیں اور لگے رہیں. آپ جانیں اور آپ کی قبر جانیں، لہٰذا دوسروں کو کم از کم خراب نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. کون؟
فرمایا وہ جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہو، جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں۔ تو لہٰذا پڑوسی کو تنگ کرنا بہت سخت غلط ہے، کسی انداز میں بھی ہو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رحمت تھے، اور حضور چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی لوگوں کے لیے رحمت بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گزرا ہے 22 جمادی الثانی۔